ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے، ہم کو ہی وطن والے غدار سمجھتے ہیں تعمیر وطن میں برابر کے شریک، ہیں تعمیر وطن میں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم۔ ایک کاش ہماری نئی نسل کو ماضی کے وہ حالات یاد ہوتے کہ مسلمانوں نے اپنی جان، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ، اپنا منصب، اپنا رتبہ، سب کچھ وطن کی آزادی کے لیے قربان کیا تھا، اور اس کے صلے میں انہیں نہ جانے کیسی کیسی آفتوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ جب ہم خود اپنے محسنوں کو بھول جائیں گے تو غیر کب یاد رکھیں گے؟ جب ہم نے اپنے اسلاف کو اور اپنے بزرگوں کو خود ہی بلا دیا، پھر غیر سے یہ امید کیسے رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اسلاف کا نام لیں اور انہیں یاد کریں؟ اگر میں نئی نسل سے کہوں کہ آزادی ہند کے لیے جن بڑے بڑے علماء، مشائخ، صوفیاء اور دولت مند طبقے نے جانیں دی ہیں، ان میں سے کچھ کا نام بتاؤ، تو یا تو فیک نام معلوم ہوں گے جو لوگوں نے پینٹ کر کے لگا دیے ہیں، اور یا پھر سرے سے پتہ ہی نہ ہوگا۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم شخص گزرے جنہیں باقاعدہ پھانسی دی گئی، اور اسے پوچھا گیا پھانسی دینے سے پہلے تمہاری خواہش کیا ہے؟ آپ ایک بہترین عاشق رسول، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان خود ان کا احترام فرماتے تھے۔ بہت بڑے نعت و شاعر، عظیم بزرگ تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے کاغذ اور قلم دے دو، کاغذ اور قلم دیا گیا۔ آپ نے پھانسی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے اشعار لکھے ہیں کہ آج بھی وہ اشعار پورے ہندوستان میں بالخصوص مشہور ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ اس طرح سے پورا مات پاک جو ہے آپ نے رقم فرمایا، اور یہ پھانسی سے قبل کا واقعہ ہے۔ اشفاق اللہ خان کو فیض آباد اتر پردیش میں پھانسی دی گئی، یہ ہمارے حضرات ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خود آپ مالوا سے ہیں، تو آپ کو کم از کم یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت نے یا مسلمانوں نے مالوا میں کہاں کس کس نے قربانی دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اوپر کام نہیں ہوا، کتابیں نہیں لکھی گئی، ریسرچ نہیں ہوا، سب کچھ ہوا، مگر ہماری نئی نسل کے پاس ٹک ٹاک ہے، گیم ہے، ٹائم پاس کی چیزیں ہیں،
اپنا مستقبل بھی نہیں، اپنا گزرا ہوا زمانہ بھی نہیں، اپنا حال بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا کے کہتے ہیں بڑا برا حال ہے مسلمانوں کا ہندوستان میں۔ ایسا نہیں، کہیں نہ کہیں اس حالات تک پہنچنے میں ہمارا بھی کردار ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے میں ہمارا اپنا بھی تو ہاتھ شامل ہے۔ آپ یہ کیسے امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو برباد کریں، دوسرا آپ کو تیار کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ آپ جب اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، آپ کی زبانوں میں علم ہونا چاہیے۔ زبانوں پہ تو گالی اور ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل بھی صحیح استعمال کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل ایک غلط چیز ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک آلہ ہے، اور اس کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک چھری ہے، چھری کا استعمال بہترین کاموں میں بھی ہو سکتا ہے اور غلط کاموں میں بھی لے سکتے ہیں۔ ماچس ہے، ماچس کا استعمال اچھے کاموں میں بھی ہے اور گھر جلانے میں بھی کام آئے گا۔ وہ ایک آلہ ہے، اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں، اور زبانوں پہ گالیاں ہیں۔ وہ قوم دنیا کے سامنے معزز کیسے ہو سکتی ہے، اور دوسرے لوگ اس قوم کو کیوں آگے بڑھائیں گے جو گالیاں دیتی ہیں؟ ممکن ہے یہ تلخ باتیں آپ کو ناگوار لگیں، ممکن ہے یہ باتیں آپ کو ناپسند ہوں، اگر آپ گلیوں میں گھوم کے دیکھو۔ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب کسی گلی میں گیا ہوں تو گالیوں کی آواز چھوٹے سے لے کر بڑوں کے منہ سے نہ سنا ہوں۔ کوئی شرم، کوئی لحاظ، کوئی غیرت، کوئی حمیت، کچھ بھی نہیں۔ ماں کے سامنے گالی، باپ کے سامنے گالی، بھائی کے سامنے گالی، عورتوں کے سامنے گالی، اپنی بیٹی کے سامنے گالی، اپنی بہنوں کے سامنے گالی، یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ مسلمانوں کی زندگی تو نہیں ہے نا، یہ مسلمانوں کا جینے کا انداز تو کبھی نہیں تھا نا۔ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ گالی تو بہت دور کی بات ہے، ایسا لفظ جو غلط معنی میں بولا جاتا ہو، ایسے لفظ بھی پوری زندگی نہیں بولے، ایک دو بار کے بعد پوری زندگی نہیں بولے، ایسے بھی لوگ گزرے۔ تذکرہ اولیاء علماء ہند کے اندر ہمایوں کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی گئی، ہمایوں بادشاہ کا، اور بادشاہ کو کیسے کیسے حالات آتے ہیں آپ جانتے ہیں، کن کن چیزوں سے نمٹنا پڑتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی جو انسان کو حیران کر دینے والی۔ کہتے ہیں ہمایوں پوری زندگی کبھی اس نے اللہ اور رسول کا نام بغیر وضو کے لیا ہی نہیں۔ بادشاہ نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے حالات گزرتے ہیں۔ ایک بار شکست کھا کے بھاگ گیا شیر شاہ سوری سے، دوبارہ پھر انڈیا پہ آیا، ساری تاریخیں۔ بادشاہ جسے بڑے بڑے حالات سے نمٹنا پڑتا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ بغیر وضو کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی نہیں کیا۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ شخص، گالی تو بہت دور کی بات ہے، جب وہ سب سے زیادہ غصہ ہوتا تھا، جب اس کے غصے قابو سے باہر ہو جاتے تھے، تو اس کے منہ سے نکلتا تھا احمق، بس کتنا نکلتا ہے احمق، یعنی اس کے غصے کی انتہا یہ ہے کہ اس کے منہ سے احمق نکلتا تھا۔ اور ہماری خوشی کی انتہا ہے کہ گالی میں بات کرتے ہیں، ہنس ہنس کے گالیاں دیتے ہیں۔ خدا را آپ کو کوئی جگانے نہیں آئے گا، آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، آپ کو آپ کے انگلیاں پکڑ کے کوئی چلنا نہیں سکھائے گا، آپ کو کچھ چلنا پڑے گا۔ یہ ایک ریس ہے دنیا کی، جس ریس میں آپ کو راستہ نہیں دیا جائے گا، آپ کو راستہ بنانا پڑے گا۔ ہر کوئی آگے بڑھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، ایسے میں آپ کے لیے کوئی راستہ صاف نہیں کرے گا، آپ کو چیر کر کے آگے نکلنا ہوگا۔ سوچو اپنے بارے میں، غور کرو، ہر آنے والی تاریخ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال آپ کو کچھ بتا رہا ہے کہ آپ روز بروز پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ الزام غیروں پہ بعد میں لگانا، پہلے اپنے آپ میں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سوچو آپ کو اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں معلوم، سیاسی تاریخ سے بھی بے خبر، مذہبی تاریخ سے بھی بے خبر، یعنی عالم یہ ہے
کہ اگر مذہب و ملت کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اسے بھی نہیں جانتے، اگر ملک وغیرہ کے حوالے سے سیاسی حالات میں گفتگو کی جائے اس سے بھی بے خبر ہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ جذباتی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے، ذرا سی بات پہ نفرتیں پیدا کر لیتے۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، یہ زبان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اس کا استعمال غلط نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر زبان کا ذکر کیا اور شرمگاہ کا ذکر کیا تھا کہ آپ ان کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہمارا صبح سے شام کیسے گزرتا ہے یہ آپ دیکھیے، نئی نسل اسے کچھ بھی خبر نہیں ہے ملکوں سے متعلق، نہ سیاسی معلومات، نہ سماجی معلومات، نہ مذہبی معلومات، اور جو تھوڑا بہت ہے بھی وہ بھی غلط معلومات، اور وہی غلط معلومات نسلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، غلط باتیں پھیل کے وہی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ممکن ہے یہ باتیں بڑی خراب لگے، مگر یہ مسجد جہاں سے میں خطاب کر رہا ہوں، آپ کو میں بتا دوں کہ کسی زمانے میں مسجدیں دارالقضا تھی، مسجدیں دارالحکومت تھی، مسجدیں دارالعدل تھی، مسجدیں دارالعلوم بھی تھی، مسجدوں سے فوجی اور عسکری فیصلے ہوتے تھے، مسجدوں سے ہی بنیادیں قائم کی جاتی تھی، مسجدوں سے حکومتوں کے متعلق فیصلے صادر ہوتے تھے، مسجدوں سے ہی بادشاہوں سے خطاب کیا جاتا تھا، مسجدوں سے ہی سرکشوں کی سرکوبی کی جاتی تھی، اور مسجدوں سے ہی باقاعدہ لشکروں کو تیار کیا جاتا تھا، مسجدوں سے ہی تعلیم و ترقی کی باتیں بھی ہوتی تھی، اور سماج کے سدھار کے لیے باقاعدہ مسجدوں سے ہی کام ہوتا تھا۔ شاید آپ کو خبر نہ ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 سال مدینہ شریف میں رہے، فیصلے کہاں سے کرتے تھے؟ کون سا دارالحکومت بنا ہوا تھا، کون سی جو ہے عظیم سلطنت بنی ہوئی تھی، کون سا قلعہ بنا ہوا تھا، سرکار مسجد میں جلوہ گر ہوتے تھے اور سارے فیصلے مسجد سے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ اور امیر المومنین، تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا ان کے لیے الگ سے دارالحکومت بنایا گیا تھا؟ ان کے لیے الگ سے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی؟ کوئی محل بنایا گیا تھا؟ کوئی اور الگ سے کوئی مقام تھا؟ کچھ بھی نہیں، مسجد نبوی ہی تھی، وہیں سے بیٹھ کر کے قیصر و کسریٰ کے بھی فیصلے ہوا کرتے تھے، وہیں سے بیٹھ کر کے لاکھوں فوجوں کو سنبھالا جاتا تھا، وہیں سے بیٹھ کر کے پورے ملک کی حکمرانی کی جاتی تھی، وہیں سے بیٹھ کر کے اپنے لوگوں کی اصلاح کی جاتی تھی۔ جناب صدیق اکبر 13 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری کے آخری تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 بر اعظم پر حکومت کی، اور 4 بر اعظم پہ حکومت کسی تخت پر بیٹھ کر نہیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر کی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا، 24 ہجری سے 35 ہجری تک حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان غنی اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے کئی لاکھ فوجوں کو کنٹرول کرتے تھے، اور باقاعدہ کئی ملکوں پر باقاعدہ آپ کے تصرفات تھے، اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے امیر المومنین اسی مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، قانون نافذ کیا کرتے تھے، عدل و انصاف کیا کرتے تھے، مجرموں کو سزائیں دیا کرتے تھے، اپنوں کی اصلاح کرتے تھے۔ اور اس کے بعد سیدنا امیر المومنین مولا علی شیر خدا حیدر کرار کا زمانہ آیا، تو آپ نے مدینہ کے بجائے دارالحکومت کوفہ مقرر کر لیا۔ لیکن وہاں کوفہ پہنچ جانے کے بعد بھی آپ کے اعلانات جامع مسجد کوفہ سے ہی ہوا کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے مسجدوں کو گھیر دیا ہے، آپ کی سوچ نے گھیرا ہے، لوگوں کی سوچ نے۔ آپ سے برا کہ تقریر میں لہجہ ہوتا ہے کہ جو سامنے ہو ان سے خطاب کیا جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔
تقریر کا انداز یہ ہوتا ہے، بات چیت کا لہجہ یہ ہوتا ہے، جو سامنے ہو خطاب ان سے کیا جائے گا، اس لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں بار بار۔ تو آپ سوچیں کہ مسجدیں خود ایک عظیم الشان راجدھانی ہوا کرتی تھی، مسجدیں باقاعدہ ملک کے نظام کو سنبھالنے کے لیے قلعہ ہوا کرتی تھی۔ اب تو مسجدوں میں آپ یا تو کوئی آرام کرنے کے لیے آتا ہے، یا مسجد کے باتھ روم وغیرہ کو استعمال کرنے کے لیے آتا ہے، یا پھر 500 ٹائم نماز کے لیے آیا اور بغیر سنت پڑھے نکل گیا۔ یہ ہمارے یہاں آج مسجدوں کی حالت ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ حسن نوری صاحب آج آپ 15 اگست کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ مسجد میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو میں آپ کو بتا دوں یہ بات بھی مسجد میں ہی ہونی چاہیے، یہ بات بھی مسجد سے اٹھنی چاہیے۔ قوم کی ترقی کی بات ہو، مذہب و ملت کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، ہر وہ بات جس سے قوم کی فلاح، ملک کی فلاح، انسانوں کی فلاح، کسی بھی مخلوق کی فلاح ہو، اسے مسجد سے اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نیک کام ہے جس کو باقاعدہ یہاں سے اٹھانا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھی اور عزیز دوستوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے ملک کے عزیز ہندوستان کے لیے ایک دو لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے جانے قربان کی۔ پڑھیں آپ دہلی کی تاریخ، چاندنی چوک تک درختوں پہ علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ پڑھیں کہ 40 علماء کو باقاعدہ ننگا کر کے جلتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا تھا، اور صرف ان کو اس بات پہ ڈالا گیا تھا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں انگریزوں کے خلاف نہیں ہوں، اتنا کہہ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے خلاف ہوں، میں نے تمہارے خلاف بغاوت کی ہے، اور اس کے سزا میں انہیں باقاعدہ جلتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ پڑھو ان تاریخوں کو کہ باقاعدہ توپوں کے آگے رکھ کر کے تمہارے اخبار نویسوں کو، تمہارے صحافیوں کو مارا گیا تھا۔ پڑھو ان تاریخوں کو کہ جہاں تمہارے لوگوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، تمہاری آبادیاں تہس نہس کر دی گئی تھیں، تمہارے لوگوں کو چن چن کے قتل کر دیا گیا تھا، اور بڑے لوگوں کے خاندانوں کو مٹا دیا گیا تھا۔ ان کے بچے اپنا نام بدل کر، اپنا چہرہ بدل کر کے ملک میں زندگی گزار رہے تھے اور مارے پھر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ تن کے گورے من کے کالوں کو ہندوستان سے نکالنا تھا۔ آپ نے سب سے بڑی قربانی ہندوستان میں دی، مگر آپ قربانی دے کر بھی بھول گئے۔ جنہوں نے کچھ نہ کیا ہوا یا یاد کر رہے ہیں، آپ نے قربانی دی، آپ کی جانیں گئیں، آپ کے رجواڑے گئے، آپ کی طاقت و قوت گئی، آپ کی دولت چھینی گئی، آپ کی شان و شوکت گئی، آپ کے بڑے چیزیں جو ہے ضبط کر لی گئی۔ آپ ہی کے ساتھ سارا معاملہ ہوا، اور اس کے باوجود آپ کو اپنی بھی خبر نہیں، آپ کو اپنی خبر نہیں، اور آج دوسرے لوگ آپ کو آنکھیں دکھا کے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، کون سا کارنامہ آپ نے کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، فضل حق خیر آبادی ہمارے ہی تھے، کفایت اللہ کافی ہمارے ہی تھے، اشفاق اللہ خان یہ ہمارے ہی تھے۔ ان تمام لوگوں کے ناموں کو آہستہ آہستہ فراموش کر دیا گیا۔ احمد اللہ مدراسی جنہوں نے باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی تھی، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، مدراس کے رہنے والے تھے۔ سب سے پہلے جنہوں نے عالم بغاوت بلند کیا تھا اور باقاعدہ لوگوں کو لے کر کے نکلے تھے، وہ احمد اللہ مدراسی تھے، اور آج ہم کو بھلا چکے، وہ حافظ قرآن تھے، اور سب سے پہلی علم بغاوت کرنے والے زبردست طریقے سے وہی شخص تھے۔ اپنے فتاویٰ کے ذریعے سے لوگوں کو انگیخت کرنے والے، لوگوں کو جگانے والے علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، جو ہندوستان کے چیف جسٹس تھے۔ اطلس و کم خواب کے کپڑے وہ اس زمانے میں پہنا کرتے تھے۔ جانتے ہیں کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ بہت مہنگا ہوتا ہے، بادشاہ لوگ یہ کپڑا پہنتے ہیں، اور اس زمانے میں قدر مالدار تھے علامہ فضل حق خیر آبادی، جو اطلس و کم خواب کے کپڑے پہنتے تھے، عالی شان سواریوں پہ سواری کرتے تھے، علم کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ درجے کے تھے۔ مرزا غالب کے تعلقات بھی ان کے ساتھ تھے، کئی علوم پر مہارت تعامہ رکھتے تھے، ظاہری علوم باطنی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور سیاسی علوم پر گہرا پکڑ تھا ان کا۔ انہوں نے ہی دہلی کی ایک مسجد میں بیٹھ کر کے فتویٰ لکھا تھا، جب میٹرو کی کھدائی ہو رہی تھی نا، تو وہ مسجد نیچے سے نکلی۔ کیا کریں، آپ کو کیا کیا بتائیں کہ آپ کی یادوں کو مٹایا کیسے گیا ہے، آپ کی نشانیوں کو ختم کیسے کیا گیا ہے۔ بہت کچھ ہوا آپ کے ساتھ، مگر آپ سب بھولے ہوئے۔ آپ کو اپنے گزرے ہوئے 100-150 سال کے اندر کے حالات کی خبر نہیں ہے۔ میں 1300 سال 1200 سال 1400 سال پہلے کی کیا سنا؟ زندہ رہنا ہے تو اپنی تاریخ زندہ رکھو،
دنیا میں سر اٹھا کے جینا ہے تو اپنی تاریخ زندہ رکھو. لوگوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کرنے کا اگر حوصلہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنی تاریخ کو پڑھو. اگر چاہتے ہو کہ تم لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے اپنے علم کو بلند کرو اور اپنا حق مانگو تو تمہیں اپنی تاریخ پڑھنی پڑے گی, تمہیں اپنی قربانیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا, تمہیں اپنے بارے میں جاننا پڑے گا, تمہیں اپنی بنیادوں کو کھنگالنا پڑے گا اور تمہیں اپنے اسلاف کو زندہ کرنا پڑے گا. خبردار, احسان کرنے والوں کے احسان کو بھلا کر کے تم دنیا میں عزت کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتے. مجھے بتاؤ, جن لوگوں نے آپ کی آزادی کے لیے جانیں دی تھی ان کو آپ نے بھلا دیا, ان کے ساتھ احسان فراموشی کی, تو کیا آپ کی روحیں آپ کو بد دعا نہیں دیں گی؟ جن کے آزادی کے لیے سب کچھ جانے دیتی وہ آج ہمیں جانتے تک نہیں, پہچانتے تک نہیں, یاد بھی نہیں کرتے. عزیز ساتھیوں اور دوستوں, اسلاف کو چھوڑ کر کے آپ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اسلاف کو یاد رکھیں گے, خدا آپ کو ترقی عطا فرمائے گا. قربانیوں کو فراموش کرنے والے کو دنیا کی نظر میں بڑا حقیر مانا جاتا ہے. جو اپنے لوگوں کو بھلا دے, احسان کرنے والے کو بھلا دے, اسے دنیا گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے. ہر انسان نیچے سے چڑھتا ہے اوپر کی طرف, جاتا ہے بلندیوں کی طرف, لیکن جب وہ بلندیوں پہ پہنچ جائے اور اپنے نیچے والوں کو بھول جائے تو وہ احسان فراموش کہلاتا ہے. آج جو یہ آزادی آپ کو حاصل ہے وہ ان لوگوں کی قربانی کی وجہ سے حاصل ہے اور آپ ان کو جانتے تک نہیں. میرے دوست, میرے عزیز, میرے بھائی, آپ سے گزارش ہے, بالخصوص نوجوان بھائیوں سے, پورا وقت آپ برباد کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے. کون سا کام آپ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ خدا را اپنی ماضی کو یاد کریں, اپنے اسلاف کو یاد کریں, اپنی تاریخ کو زندہ کریں. آپ کو آزاد کرنے والے جو آپ کے لوگ ہیں ان کو زندہ کریں, ان کی تاریخوں کو زندہ کریں, ان کی یادیں منائیں, ان کے باقاعدہ چرچے کریں, اور تاکہ جب علم ہوگا تو پھر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں گے. جب علم ہوگا تو آپ بات کر سکیں گے. جب علم ہوگا تو آپ غیروں سے اپنے بارے میں مطالبہ کر سکیں گے, اور جب آپ خود ہی بھول جائیں گے تو غیر کو زندہ رکھیں گے. لہٰذا آہستہ آہستہ چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے. بے شمار چیزیں ختم ہو چکی ہیں. میرے عزیز ساتھی اور دوستوں, درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد وعلیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیز, یہ ملک جہاں آپ کے اسلاف کے صرف قربانیاں ہیں بلکہ نشانیاں بھی موجود ہیں. آپ کے اسلاف نے اس ملک کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے. اب ان کی ذات کو متنازع بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان سے بھی منہ موڑ لیں. میں سلاطین ہند کی حمایت میں نہیں ہوں یا مکمل طور سے رد میں بھی نہیں ہوں. ہر بادشاہ میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں, کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. کوئی بادشاہ دودھ کا جلا نہیں ہوتا. بادشاہت ہے ہی ایسی چیز کہ قتل بھی ہوگی وہاں پر اور وہاں انصاف بھی ہوگا, دونوں چیزیں نظر آئیں گی. کوئی بھی بادشاہ ہو, مگر ہاں مکمل طور سے کسی کی زندگی کو رد بھی نہیں کرتا. اس ملک کو بہتر بنانے میں ایک دو کا نہیں, کئی لوگوں کا ہاتھ ہے, مگر سب سے زیادہ آپ کے اسلاف کا ہاتھ ہے. میں تھوڑا سا آپ ذکر کر دیتا ہوں. آپ دلی کبھی گئے ہوں, جامع مسجد اور لال قلعہ کے درمیان جو روڈ ہے اس کو خانم بازار کہتے ہیں. خانم بازار میں ایک بزرگ کا مزار ہے, کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی. سامنے ادھر سے آپ کو مسجد دکھے گی, ادھر لال قلعہ دکھے گا, اور وہیں پر ایک بازار ہے بیچ میں روڈ پر, اسی بازار میں مزار ہے. جائیے. یہ جو خاندان تھا یہ بڑا علمی گھرانہ تھا. ان کے اجداد, ان کے دادا, باپ, چچا, بھائی, سارے کے سارے بڑے درجے کے لوگ تھے. ہندوستان میں جتنی بڑی عمارتیں بنی ہیں وہ سب ان کے باپ, دادا, چچا نے بنائے ہیں. یعنی معمار کا کام, انجینئر کا کام جو ہوا ہے, حتیٰ کہ جنتر منتر جو اجین کا ہے, بنارس کا ہے, ادے پور کا ہے, یہ باقاعدہ بنوانے والے راجا جے سنگھ صاحب ہیں, مگر اس کو انجینئرنگ کرنے والے, اس پر کام کرنے والے یہ مولانا خیر اللہ صدیقی صاحب. لال قلعہ, جامع مسجد, تاج محل, یہ سارا جو کچھ عمارتیں بنی ہوئی ہیں یہ سب بنانے والے, اس میں باقاعدہ زبردست نقاشی کرنے والے اور اس کا نقشہ پیش کرنے والے یہی شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کے چچا تھے, ان کے والد گرامی تھے اور ان کے دادا. اس درجے کے لوگ تھے کہ
ہندوستان کی ہر بڑی عمارت میں انہی کا حال ہے۔ یہ آپ ہی کے تو اسلاف ہے، یہ آپ ہی کے تو بزرگ ہیں۔ شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قسیم ترین اللہ کے ولی ہیں، جن کے عظیم خلیفہ اورنگ آباد مہاراشٹر میں سرکار نظام الدین نام کے موجود ہیں۔ پھر ان کے خلیفہ سرکار قطب الدین بختیار کاہی کا جہاں مزار ہے مہرولی میں، وہی مزار کے پاس میں شاہ فخر الدین چشتی فخری کا مزار ہے، ان کے خلیفہ ہیں۔ یہ آپ کے اسلاف کی تاریخ ہے، مگر آپ نے اپنے اسلاف کو صرف کرامتوں میں پڑھا ہے، اور چیزوں میں دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرے عزیز، پڑھو اپنے لوگوں کو، تلاش کرو اپنے لوگوں کو، جانو اپنے لوگوں کے بارے میں، پہچانو اپنے لوگوں کو، ماضی کی بنیادوں پہ اپنے مستقبل کی دیواریں کھڑی کرو۔ اگر ماضی کو چھوڑ کر کے آگے بڑھنا چاہو گے تو یقیناً آگے بہت زیادہ بڑھ جاؤ گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو نہ اسلام ملے گا، نہ دنیا ملے گی، نہ آخرت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا آخرت دونوں بہتر ہو تو اپنے اسلاف کو پڑھو۔ نوجوان دوستوں، خدا را اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اپنے راتوں کو سیاہ نہ کرو۔ وقت اللہ نے دیا ہے، طاقت خدا نے دی ہے، معلومات حاصل کرو، بہترین معلومات حاصل کرو، تھوڑی معلومات ہو پر اچھی معلومات ہو، تاکہ کہیں بیان کر سکو، کسی کے سامنے بات کر سکو، اس قدر مضبوط معلومات ہو کہ آپ کو بیان کرنے میں کوئی شبہ کوئی خوف نہ لاحق ہوتا ہو۔ کچھ تو سیکھو دین کے متعلق، دنیا کے متعلق، سیاست کے متعلق، حکمرانوں سے متعلق، کم از کم جو بھی معلومات ہو مضبوط تو ہو آپ کے پاس۔ اگر آج ہمارے ہی بھائیوں کو کھڑا کر کے کوئی آ کر کے انٹرویو لینا شروع کر دے، 10 بچے ہمارے کھڑے ہو جائیں نوجوان بالکل تیار شدہ، چل بھائی بتا تمہارے اسلاف نے ہندوستان کے لیے کیا کیا، کیا جواب دیا؟ یہ حالت ہماری کیوں بن گئی؟ ہمیں کوئی ہاتھ پکڑ کے سکھانے نہیں چلے گا، گھر سے کوئی گھسیٹے گا ہم چلو پڑھنے چلو، نہیں، آپ کو خود نکلنا پڑے گا، آپ کو خود سیکھنا پڑے گا، آپ کو خود آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کے اندر جذبہ خود جاگنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں گے اور پڑھیں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ نوجوانوں میں باقاعدہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ جیسے جیسے حالات آئیں، جیسے جیسے موسم آئے، اس کے بارے میں ڈسکس ہونا چاہیے۔ ارے آپ روڈوں پہ کھڑے رہتے ہو، چوراہوں پہ کھڑے رہتے ہو، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہو، راستوں میں کھڑے رہتے ہو، تو اگر کھڑے ہو کر کے ٹائم ہی پاس کر رہے ہو تو کم سے کم کسی بات پہ گفتگو کر لیا کرو، کسی بات میں بحث و مباحثہ کر لیا کرو، کسی معلومات کے بارے میں آپس میں ڈسکس کر لیا کرو۔ وہ بھی نہیں کرتے، گالیاں، صرف گالیاں، مذاق میں گالیاں، غصے میں گالیاں، اور غصہ چھاپ نکال دی۔ کہ اپنی پہچان کیوں کھو رہے ہو، اپنی شناخت کیوں مٹا رہے ہو، اپنے خلاف لوگوں کو بولنے کا موقع کیوں دے رہے ہو؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے ہو، تم اولیاء امت کے جانثار ہو، تم سچے دین کے پیروکار ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس کی روش پہ جا رہے ہو؟ کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی، نہ یہاں کچھ ملے گا نہ وہاں کچھ ملے گا۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو بھی گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ابھی بھی آپ کے پاس بہت وقت ہے، اپنی جوانی کا کچھ حصہ نکالو اپنے دین کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب العزت اپنا فضل فرمائے، بالخصوص جو نحوست ہمارے بیچ آئی ہوئی دور ہو جائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں، ہر آنے والا زمانہ تاریخ سے تاریخ کا زمانہ ہے۔ بالخصوص جو امیدیں ہونی چاہیے اپنی نسلوں سے، وہ امیدیں نظر نہیں آ رہی۔ انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی 3 نسلیں خاص طور سے ہوتی ہیں ایک ساتھ، بوڑھا، جوان، بچہ۔ جو ہمارے بوڑھے ہیں وہ عمر کی آخری منزل پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد اللہ کے پیارے ہوں، اب جوان اور بچے بچے۔ اور جب ان جوان اور بچوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے، کم از کم جو کچھ ہمارے بوڑھوں نے کیا تو صحیح، مگر ان جوانوں سے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ وہ نہ پڑھے لکھے ہو کر کے بھی بہت کچھ کر گئے اپنے وقت میں، جب ان کے بازوؤں میں قوت تھی، اور آج آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے بازوؤں میں قوت ہے، آپ کچھ کرنا تو چھوڑیے، اپنے محلے کے سدھار کے لیے بھی کوشش نہیں کرتے آپ۔
چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، چلے ان سے کچھ امید لگا لیں، اس سے بھی امید نظر نہیں آتی۔ بچے گلیوں میں تو دکھیں گے، پڑھتے ہوئے نہیں دکھیں گے، سیکھتے ہوئے نہیں دکھیں گے، کسی اچھے کام میں نظر نہیں آئیں گے، کوئی اچھی تربیت والا نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کی نسل در نسل تباہ کی جا رہی ہے، آپ کو خبر نہیں ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی پونجی اولاد ہوتی ہے، دنیا کی سب سے قیمتی دولت کا نام اولاد ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کی نسل ہے، اور وہ نسل بھی اب تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اگر اسے بہتر نہ بنایا تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دی جاؤ گے، اگر اسے بہتر نہ بنایا تو تم ہمیشہ کے لیے پسماندہ بنا دیے جاؤ گے، اگر اسے بہتر بنانے کی کوشش نہ کی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لوگ تمہیں جگہ کر کے آگے بڑھا دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہر کوئی اپنا اپنا منصب لے کے سائڈ ہو جائے گا اور آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ لہذا ابھی وقت ہے اپنے بچوں کی تربیت پہ وقت دیں۔ اگر 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ کام کر کے مزدوری کرتے ہو، محنت کرتے ہو، اپنی اولادوں کو بھوک مٹانے کے لیے کرو، مگر آپ تھوڑا ٹائم اپنی اولاد کے لیے نکالو، اپنے مستقبل کے لیے نکالو۔ آپ کی نسلیں انہی سے باقی رہیں گی، آپ کو یاد کیا جائے گا تو انہی سے یاد کیا جائے گا۔ اگر یہ بگڑ گئے تو آپ کا کون ہوگا؟ میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مستقبل بہتر کرائے، پروردگار اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام